نحمد ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کتاب میں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعریفات بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمیں رب کریم نے جتنی بھی آج تک نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو عطا فرمائے گا، ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے کئی جگہوں پر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہوں پر تقریر فرمائی، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جو نبی ہمارے لیے غاروں میں روئے، کبھی صحابہ فرماتے ہیں حضور جنگلوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو ادھر ساری رات نوافل پڑھ کے، اور جب صبح دعا کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں ہی رب العزت سے فریاد فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ جو نبی ظاہری حیات میں نہ بھولے، وہ نبی جو ہم کو ابھی بھی نہیں بھولے اور نہ تا قیامت انشاءاللہ بھولیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قیامت کے دن بھی ہمیں یاد رکھیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھی۔ پھر جب ان کے علم پر بات آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات آتی ہے تو لوگ کس طریقے سے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کس منہ سے پوچھتے ہیں، وہ جی وہ ایک انہوں نے ادنا سی بات تو کر دی کہ وہ تو امی ہیں، اور امی کا مطلب معاذ اللہ تعالیٰ یہ نکالا تم نے نبی پاک کے لیے کہ نبی پاک کو کوئی علم نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کوئی علم نہیں ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ تم رب کے محبوب نبی پر یہ بات کہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم فرقان حمید کا پہلا لفظ جو غار حرا میں نازل ہوا، کتاب کا شروع جہاں سے ہوا، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اقرأ، اے محبوب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود علوم عطا فرمائے، خود سکھائے، مجھے بتاؤ پھر اس نبی پر تنقید کہیں سے بنتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لوگ آج اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ بڑے کہتے ہیں بخاری سے دلیل، بخاری سے دلیل، بخاری سے دلیل۔ آؤ نا میں دکھاؤں آپ کو بخاری سے دلیل، چلو میرے ساتھ، کھولو بخاری، اپنی بخاری کھولو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ راوی بھی حضرت عمر ہے۔ ہاں جی، مفہوم حدیث شارٹ کر کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز کا ٹائم ہوا پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز کا ٹائم ہوا پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ قیامت تک کا ہمیں بتا دیا کہ قیامت تک جو ہوگا، جو ہونا ہے اور جو ہو چکا ہے، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ مجھے بتاؤ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم، تم بھی تو مانتے ہو انہیں، لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک نے سب کچھ فرما دیا، جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ دیکھو نا، کھولو بخاری، خود کھولو بخاری، ہم نہیں کہتے کہ ہم کھول کے دکھائیں گے، آپ کھولو۔ پھر آگے صرف یہی نہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر حیات کے بعد جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا کہ اے ابو ہریرہ، یہ وہی واقعہ ہے نا جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبے میں بتایا تھا؟ کہتے ہیں ہاں، یہ تو وہی سب کچھ ہے۔ تو مجھے بتاؤ تم سچے ہو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں آرام فرما رہے ہیں نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف پڑوسی بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہوتے۔ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کا ہمیں علم عطا فرمایا۔ مسلمانوں کے اس پر اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں علم عطا فرمایا ہم اس کو تصدیق بالقلب کرتے ہیں قیامت تک۔ اب جو قیامت کے بعد کا جو علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی علم کا ہم انکار نہیں کرتے نہ ہی اقرار کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ظاہر ہے۔ دلائل تو بہت سارے ہیں،
آپ کو پتہ ہے جب جنگ بدر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی رات نہیں بتا دیا تھا، قربان جائیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک میں مبارک چھڑی تھی، اس چھڑی کے بھی قربان جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک مرتبہ آئی، قربان جائیے وہ چھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں نشانات لگا کے بتا دیا تھا کہ کون سا کافر کس جگہ پہ مرے گا۔ اور جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ بالکل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرے لگائے تھے، جو حضور نے دائرے سے ہمیں بتایا تھا، ایک کافر بھی 1 انچ برابر باہر نہیں گیا اس دائرے سے۔ یہ علم ہے میرے نبی کا۔ جو آج دلائل مانگتے ہیں تو ایسے لوگوں پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ جی انہوں نے گستاخی نہیں کی، انہوں نے تو ادنا سی بات کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے دشمن کو معاف فرمایا، پوری بات نہیں بتائی۔ حضور نے اپنے دشمن کو معاف کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ تم اپنے دشمن کو معاف کرو، نہ کہ یہ سبق دیا کہ میرے دشمن کو معاف کرو، بلکہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ ایک منافق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھاگتا خانہ کعبہ کی گلاف سے لپٹ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو کی گلاف سے لپٹ گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا وہ جی اسے چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کرو۔ سبق دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جو لوگ ادنا سی بات کہیں، ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کانچ کے گلاس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا، وہ باہر سے بھی دکھتا ہے، اور جو باہر سے دکھتا ہے وہ اندر سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، اندر سے وہی ہوگا جو باہر سے دکھ رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو میرے نبی کے بارے میں ادنا سی بات کریں تو اس کی مثال اسی گلاس کی طرح ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو باہر سے دکھ رہا ہے وہی تو اندر ہے۔ تم ہمیشہ یہی کیوں بتاتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی، اور امی کا اتنا غلط معنی نکالتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ تم حضور میں عیوب نکالنا ہے تمہارا کام ہے، جن کی تعریف رب خود فرمائے۔ صرف تم نے قرآن کے اس لیے پڑھا تھا کہ تم ہمارے نبی میں عیوب نکالو۔ چلو نا میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا تو کہیں طہ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل والے نبی کہا تو کہیں مدثر والے نبی کہا، کہیں زلفوں والے نبی کا ذکر فرمایا، کہیں چہرہ والضحیٰ والے نبی کا ذکر فرمایا، کہیں سینہ اقدس کا ذکر فرمایا۔ یہ شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ ادنا سی بات کرتی تو ایسے بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں معاف کر دینا چاہیے؟ شرم نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے؟ شرم نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادنا سی بات کرتے ہوئے بھی؟ تم نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا۔ تمہیں تو بندر کی اولاد کہنا بھی بندر کی توہین ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تو بندر بھی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام مخلوقات کے لیے، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ سمجھتی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ یہ بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان پر میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی غار میں گئے تو کبھی جنگل میں گئے تو کبھی خیموں میں رہ کر عبادت کی اور فرمایا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج اسی امت میں سے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تو ایک ادنا سے علم کی مانند ہے۔ تو پھر مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس پر اجماع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس بات کو ہم اپنے دل سے قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرے داری کرتے رہیں گے۔ اگر تم کہتے ہو یہ گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی ادنا سی بات ہے، تو یہ تمہیں کس نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میری بارے میں کوئی ادنا سی بات کرے تو اس کو بھی معاف کر دو؟ لاؤ قرآن کی کوئی آیت۔ میں نے قرآن کے ترجمے میں کہیں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے محبوب جو آپ کا دشمن ہو اپنے اصحاب سے کہیے اسے معاف کر دیں، جو آپ کا دشمن ہو اپنے اہل بیت سے کہیے اسے معاف کر دیں، اپنے عزیز و اقارب سے فرمایا اسے معاف کر دیں، یا پھر میرے نبی پاک نے کہیں فرمایا ہو کہ میرے دشمنوں کو معاف کر دو؟ نہیں، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹاؤ تو اس کو وہاں پہ بھی سزا دو۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔